باب من لا تحل له الصدقہ، ان لوگوں کا بیان جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ کسی ضمن میں کچھ لوگوں کا ذکر بھی آ جائے گا، جو مصارف ہیں کچھ ان کا بھی ذکر آ جائے، لیکن اصل باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار کے خاندان کے لوگ بنو ہاشم، سادات بھی اس میں داخل ہیں، سادات ظاہر سے بات بنو ہاشم ہی ہیں سب، ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ یوں ہی جو غنی اور مالدار ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ ہاں اور یوں ہی جو اپنے جو مالک نصاب ہے تو اس کے جو اصول ہیں جن کی وہ اولاد ہے، یعنی باپ دادا اور نانا، جو ہی ماں دادی اور نانی اوپر تک چلے جائیے، ان کے لیے بھی اس کی زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ اور یوں جو اس کی فروع ہیں، یعنی جو اولادیں ہیں، یہ جن کی اولاد ہے یا اس کی جو اولادیں ہیں، اس کے اصول اور اس کے فروع، ان کے لیے اس کی زکوٰۃ صحیح نہیں، درست نہیں۔ اس کی تفصیل تو خیر آگے آئے گی۔ چلیے یہاں دیکھیے، الفصل الاول عن انس قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا انی اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے پاس سے ہوا۔ راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، اللہ کی نعمت ہے، کھجور پڑی ہوئی تھی۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی، لاکلتھا، تو میں ضرور اسے کھا لیتا۔ کیونکہ اس طرح کی گری پڑی چیز کو، ایسی گری پڑی چیز جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ مالک کو اس کی تلاش نہیں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اس مقدار میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مالک کس کی تلاش ہوگی اور معلوم ہوگا تو وہ واپس لے گا، تو وہ تو لقطہ میں آئے گا، اس کے لیے الگ حکم ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھائیے تو اس کی تشہیر کیجیے اور مشہور کیجیے کہ کس کی ہے، جس کی ہے لے جائے، پتہ بتا کے، علامتیں بتا کر کے، اور کوئی نہ ملے ایک مدت تک دیکھیے، کوئی نہ ملے تو پھر جو محتاج لوگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل معمولی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کو عام طور سے مالک واپس نہیں لے گا اور وہ زمین میں پڑی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اٹھا لینا چاہیے۔ بات سمجھے؟ ہاں، یہ اس کی گویا کی قدردانی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اب قدردانی ہے تو قدردانی کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خود کھا لیں، دوسری صورت ہے کہ آپ خود نہ کھائیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جائز تو خود کھانا بھی ہے، جیسا کہ بیان جواز کے لیے سرکار نے لاکلتھا فرمایا، لیکن بہتر یہ ہے اور احتیاط یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، یہ بہتر ہے صرف بس، کہ اب پتہ نہیں کیسی چیز ہے کیا ہے، اس لیے پرہیزگاروں کو اس سے بچنا چاہیے۔ سرکار نے یہاں بیان جواز کے لیے لاکلتھا فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں ضرور اسے کھا لیتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اخذ الحسن بن علی تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کخ لیطرحها ثم قال اما شعرت انا لا ناكل الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن، انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی تھی اور یہ وہاں حاضر تھے سرکار کی بارگاہ میں، ابھی بچے تھے امام حسن، اٹھا کے ایک منہ میں رکھ لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کخ کخ، چھی چھی، یا تھو تھو، اردو میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا، تھو تھو۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ لیطرحھا، تاکہ اس کو اپنے منہ سے نیچے گرا دے، منہ سے نکال دے، طرحت رمانے ڈال دینا، باہر نکال دینا۔ ثم قال، پھر فرمایا اما شعرت، کیا تمہیں نہیں معلوم، انا لا ناکل الصدقۃ، ہم لوگ یعنی ہم نبی اور آل نبی، ہم لوگ، ہمارے گھر کے لوگ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ نبی اور نبی کی آل کے لیے، ان کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن ربیعہ، عن عبد المطلب ابن ربیعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواہ مسلم۔ عبد المطلب ابن ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقے یہ لوگوں کے میل کچیل ہیں۔ اوساخ و سخن کی جمع ہے، میل لوگوں کے میل کچیل یعنی لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ ان کو اوساخ الناس فرمایا سرکار نے۔ اوساخ میل کچیل اس لیے فرمایا کہ ان کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے، جیسے کپڑے میں وہ صاف کیجئے تو جس کے جو کپڑے کی پاکی اور صفائی کا سبب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل ہی تو بند ہوتا ہے، وہ جو نکلتا ہے اسے۔ ہاں، قرآن کریم میں خود فرمایا گیا، حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم، جو انہیں پاک کر دے، جو انہیں پاک کر دے گی۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ان کا میل کچیل نکال دے گی، تو یہ جو ہے خود میل کچیل ہے۔ فرمایا اوساخ الناس۔ وعن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام سأل عنه اهدیۃ ام صدقہ، فإن قیل صدقہ قال لاصحابہ کلوا ولم یاکل، وإن قیل ہدیۃ ضرب بیدہ فأکل معهم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھانے کی چیز سرکار کے پاس لائی جاتی تو اس کے بارے میں آپ دریافت فرماتے کہ آیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے صحابہ سے، اپنے رفقا سے فرماتے کلو، تم لوگ کھاؤ، ولم یا کلو، خود نہ کھاتے۔ یہاں لاصحابہ میں جو اضافت ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، خاص صحابہ، اور اس سے مراد عام طور سے وہ ہیں جو اصحاب صفہ تھے۔ صفہ یہ ایک چبوترا تھا مسجد نبی کے باہر ہی اور اونچی جگہ تھی، تو اس میں فقراء صحابہ وہاں رہا کرتے تھے۔ فقراء صحابہ وہاں رہ کر کے اور پھر دین اور اسلام کی باتیں سیکھتے تھے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جو کچھ آ جاتا تو سرکار ان کو دے دیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، وہ مستحق تھے، اس کے مصرف تھے وہ۔ تو یہاں اصحابی سے بھی خاص مراد ہیں، اصحابی میں جو اضافت یہ برائے عہد خارجی ہے۔ جس طریقے سے الف لام کبھی جنس کے لیے آتا ہے، کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، کبھی عہد خارجی کے لیے آتا ہے، کبھی عہد ذہنی کے لیے آتا ہے، ایسے اضافت بھی ان معنی کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں لاصحابی اپنے خاص صحابہ، وہی جو مستحق ہیں اس کے مصرف ہیں، مثلاً اصحاب صفہ، ان سے فرماتے کلو، تم لوگ کھاؤ،
ولم یاکل، خود نہ کھاتے. وَإِنْ قِيلَ هَدِيَةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ، اور اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو سرکار اپنا ہاتھ بڑھاتے اور پھر صحابہ کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ مل کر خود بھی کھاتے. ہاں، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. بات تو سب واضح ہے، ہو گئی. ان عائشہ قالت کان فی بریرہ ثلاث سنین ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم وقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بریرہ میں 3 سنتیں تھیں، یعنی بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں ہوئی. بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں آئیں. فی بریرہ میں فی برائے تعلیل، فی عام طور سے ظرفیت کے لیے آتی ہے لیکن تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، سببیت کے لیے بھی. ہاں، خود بخاری کی روایت میں ہے ان امرأۃ من بنی اسرائیل دخلت بالنار فی ہرۃ اے بسبب ہرۃ، فی تعلیل اور سببیت کے لیے. تو یہاں بھی اگر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں معنی زیادہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں، اور فی کو اگر ظرفیت کے معنی میں بھی لیا جائے، یہاں احتمال ہے اس کا، تو مطلب یہ ہو کہ بریرہ کے تعلق سے 3 سنت، ہاں 3 سنتیں ہوئی. یہ بریرہ کون تھی؟ یہ پہلے ایک یہودی کی کنیز تھی، ہاں، اور پھر یہ ایمان لے آئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ان کا آنا جانا تھا بہت زیادہ. تو حضرت عائشہ نے بریرہ سے کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے کہہ دو کہ میں تمہیں خریدنا چاہتی ہوں، میں خرید کے اپنے پاس کر لینا چاہتی ہوں. تو جا کے گئی تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے خرید لیں، لیکن یہ کہ حق ولا ہمارے لیے رہے گا. یعنی اگر وہ خرید کر تمہیں آزاد کرتی ہیں تو ولا کا جو حق ہے اور تمہاری جو وراثت ہوگی، تمہاری جو ملکیت بعد میں ایک وارث کو ملتی ہے، وہ سب مجھے ملے گی. اس شرط کے ساتھ میں ان عائشہ کے ہاتھ بیچ سکتا ہوں. ہاں، تو وہ آئی آ کے بتایا. حضرت ام المؤمنین نے سرکار صلی والسلام سے عرض کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو سرکار نے کہا کہ الولاء لمن اعتق، غلط کہتے ہیں، وہ ظالم ہیں. حق ولا تو اس کو ملتا ہے کہ جو آزاد کرے. تو تم جب خرید لوگی، مالک ہو جاؤ گے، تم آزاد کرو گے تو حق ولا تمہارا ہوگا، ان کا کیسے ہوگا؟ خیر، یہ قصہ سامنے رکھے. اب آگے سنیے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بریرہ کے تعلق سے 3 سنتیں ہوئیں. احدث سنن، ایک سنت تو یہ ہے، موقع تھا اہداہا کا. سنن کے بجائے اس میں ظاہر کے بجائے ضمیر لائی جاتی، کیونکہ عربی زبان میں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ذکر ایک بار اس میں ظاہر کے طور پہ کر دیا جائے تو اب موقع کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کا، کیونکہ ضمیر کی وضاحت اختصار کے لیے ہوئی ہے. تو مقتضائے ظاہر تو یہی تھا کہ اہداہا کہتے ہیں. لیکن آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا، علم المعانی میں خاص طور سے مختصر المعانی میں پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے. انہی میں سے مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام کو لانے کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے وضع المظہر موضع المضمر، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ دینا. جگہ ہے ضمیر کی، لے آیا گیا اس میں ظاہر. یہ کبھی کبھی کسی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے.
ہاں، یہاں نقطہ کیا ہے؟ یہاں نقطہ اس کی تاکید ہے، کیونکہ اداہا کہا جاتا تو شاید اتنی صراحت کے ساتھ ذہن ادھر نہ جاتا، لیکن یہاں جب احدث سنن کہا گیا تو اب یہ ہے کہ اس کا سنت ہونا بالکل واضح ہو گیا. پہلے بھی سنن کہا گیا اور پھر احدث سنن کہا جا رہا ہے، تو اب اس کا سنت ہونا یہ مؤکد ہو گیا، واضح ہو گیا. ہاں ہاں، یہ صاحب ہو گیا بلاغت کے لحاظ سے. چلیے، تو پہلی ایک سنت تو یہ ہے انہا اتقت فخیرت فی زوجہا، کہ انہیں آزاد کیا گیا تو ان کے شوہر کے تعلق سے انہیں اختیار دے دیا گیا. اس کو خیار عتق کہتے ہیں، اور آپ لوگ فقہ کی کتابوں میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، خیار عتق کا بیان. ہاں، کہ مثال کے طور پر کسی باندی کا نکاح کسی شخص سے ہوا تھا جبکہ وہ باندی تھی. اب اگر اس کا مالک اسے آزاد کر دے تو آزاد ہوتے ہی اسے خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے. ہاں، اب وہ چاہے تو اگر جو اس کا شوہر تھا اس کی زوجیت میں رہے، اور چاہے تو اپنے نفس کو اختیار کر کے الگ ہو جائے. چنانچہ یہی ہوا تھا کہ بریرہ کا نکاح مغیث کے ساتھ تھا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آزاد کیا تو اس صورت میں بریرہ نے اپنے نفس کو اختیار کیا. نیچے لکھا نا خیرت فی زوجہا، شوہر کے بارے میں انہیں اختیار دے گیا. اسمہ مغیث کا مقیم، ان کے شوہر کا نام مغیث تھا جیسے مقیم. آپ نے باب النکاح میں حدیث پڑھی ہوگی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مغیث اس واقعے کے بعد روتے پھرتے تھے، اور بریرہ کو جہاں دیکھتے ان کے پیچھے لگ جاتے اور روتے اور منت سماجت کرتے، لیکن بریرہ نے اپنے اس کو اختیار کیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن آتق، یہ دوسری سنت ہے. 3 سنتیں ہیں نا، ایک دوسری سنت یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے. ہاں، اس کا واقعہ ابھی میں سنا چکا ہوں. ہاں، ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری سنت کا بیان ہے یہاں سے. ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ تفور بلحم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور ہانڈی میں گوشت سے ابل رہی تھی، جوش مار رہی تھی. فارا یفورو کا معنی جوش مارنا، ابلنا، اور برما کا معنی یہ عام طور سے پتھر کی ہانڈی دیگچی بنائی جاتی تھی، تو وہی. فقرب الیہ خبز و ادم من ادم البیت، تو سرکار کے قریب روٹی اور گھر کے سالن میں سے سالن لایا گیا، یعنی گوشت کے علاوہ کوئی اور سالن، سرکہ وغیرہ کچھ رکھا گیا. فقال الم ارى برمتن فیہا لحم، تو سرکار نے فرمایا کیا میں نے ہانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت ہے، یعنی وہ کیوں نہیں آیا؟ قالوا بلا، گھر والوں نے کہا کیوں نہیں. گھر والے کوئی بہت زیادہ تھوڑے تھے. کبھی کبھی دیکھیں یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، جمع مذکر قالو. وہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ سلام علیکم اہل البیت. ارے وہ جو آیت تطہیر ہے اس کو پڑھیے ذرا سا. آیت تطہیر جس کو شیعہ بہت پیش کرتے ہیں اس کو پڑھیے ذرا سا. اس میں علیکم کا لفظ آیا ہے، لیطہرکم تطہیرا. ہاں، اب وہاں یطہرکم تطہیرا میں یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج مطہرات داخل نہیں، کیونکہ کم کا لفظ جو ہے یہ جمع مذکر حاضر ہے. کم کا لفظ جمع مذکر حاضر ہے، اس میں ازواج داخل ہی نہیں. دراصل عربی کا مزاج جانتے ہی نہیں. شیعہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کیا عربی کا مزاج معلوم. ہاں، یہاں دیکھیں، یہاں کیا کہیں گے؟
قالو، مردوں نے کہا کیوں نہیں؟ وہاں تو بریرہ تھی، عائشہ صدیقہ تھی، گھر کے اندر کا معاملہ ہے، اور ان کے ہاں کوئی آل اولاد بھی نہیں تھی، پھر کہا جا رہا قالو۔ پتہ کیا چلا کہ ازواج کے لیے بھی، زوجہ کے لیے بھی یہ تعبیر اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں وجہ لیطہرکم تطہیرا آیا ہے، وہاں زوجات ہی مراد ہے، امہات المومنین ہی مراد ہے زیادہ تر، سمجھے؟ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امہات المومنین کا تذکرہ ہے، سمجھے، اور بعد میں بھی امہات المومنین ہی کا تذکرہ ہے، اور باضابطہ جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ تذکرہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب سوال آپ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب اہل بیت یہ امہات المومنین ہی ہیں، ارے اہل بیت مانے گھر والیاں، گھر والے، اب گھر والی گھر والے نہیں میں داخل نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا؟ بتائیے، بیویوں کو کہہ رہے ہیں سرکار کی کہ یہ اہل بیت نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، وہی تو اصل اہل بیت ہیں۔ اب رہ گیا کہ بیٹیاں، نواسے، داماد، آپ عرف کے لحاظ سے دیکھیں یہ اہل بیت میں نہیں شمار ہوتے ہیں۔ بیٹی زیادہ سے زیادہ اس وقت تک جب تک بیٹی ہے، شادی نہیں ہوئی، اس وقت زیادہ سے زیادہ اہل بیت میں شمار ہوتی ہے، اس کے بعد سے اہل بیت میں شمار نہیں ہوتی۔ ہاں، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اپنے بیٹی، داماد اور اپنے نواسوں کو اہل بیت قرار دیا، کیونکہ ازواج تو سب کے نزدیک اہل بیت میں سے ہے، یہ تو عرف ہے، عرف عام ہے دنیا کا۔ اور رہ گئی یہ چونکہ عرف عام کے لحاظ سے شامل نہیں تھی، تو اس لیے اس موقع پر، جس موقع پر نجران کا وفد آیا تھا، اور پھر اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مباہلہ کی صورت آئی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو اس موقع پہ لوگوں کو بلایا، حضرت فاطمہ تھی، ایک چادر لی اور اس کے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ عرف کے لحاظ سے تو یہ گھر والے نہیں ہیں، اہل بیت نہیں ہے، لیکن اے اللہ میری خصوصیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ جو عرف میں ہے وہ تو ہے ہی ہیں، بیویاں تو ہے ہی ہیں، سب کے نزدیک ہے۔ یہ ہم نے ثقلین نام کا ایک رسالہ نکلتا ہے ایران سے، ایرانی ایمبیسی سے، دلی سے نکلتا ہے، اس میں پورا ایک مضمون تھا، اس نے اسی پر زیادہ زور دیا تھا کہ یہاں جمع مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے، یا امہات المومنین کیسے شامل ہو سکتے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں، ایسے شامل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ خود مجھے یاد آتا ہے کہ دیوان حماسہ میں ایک شعر ہے، عجبت لمسراہا وأنا تخلصت، وہ شعر یوں ہے، کیا ہے، عجبت لمسراہا وأنا تخلصت الی وباب السجن دنیا مغلق، اور آگے اس میں ہے وعیدکم کا لفظ آیا ہے، اور وعیدکم میں خطاب کم سے کس سے ہے؟ محبوبہ سے، کم سے خطاب محبوبہ سے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے صفحے پہ ہے یہ اشعار۔ تو پتہ کہ کیا چلا کہ زبان و بیان میں ایسا ہوتا ہے کچھ کہ کبھی کبھی مذکر کے صیغے مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ اردو زبان لے لیجئے، لکھنؤ چلے جائیے، عورتیں کہتی ہم نے تو ان سے کہا تھا ہم وہاں گئے تھے، عورتوں کی یعنی فصیح جو زبان ہے وہ یہی ہے، وہاں کی عورتیں جو پڑھی لکھی اور ان کے گھر میں اردو صحیح بولی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تھے، ملے بھی تھے ان سے، ہم تو گئے تھے اور ملے تھے، تو مذکر کے صیغے ہیں، وہ عورتیں استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ عورتیں ہی نہیں، ہاں چلیے صاحب، لے اصحاب ہی کلو، تو قال لے اصحاب نہیں، کہاں گیا، قالو بلا، تو گھر والوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی سرکار کی زوجہ محترمہ نے کہا کیوں نہیں ہے، ولیکن ذالک لحم تصدق به علی بریرہ، لیکن یہ گوشت ہے
جو بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے. وانت لا تاکل الصدقہ، سرکار آپ صدقہ کھاتے نہیں. قال هو علیہ صدقہ ولنا ہدیہ. ایک اصول بیان کر دیا سرکار کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، مگر بریرہ کو جب دے دیا گیا اور مالک ہو گئی وہ، اب اگر ہمیں دے دے وہ تو ہمارے لیے ہدیہ ہوگا. اسی سے ہمارے علماء نے حیلہ شرعی کی جواز کی صورت نکالی کہ جو مصرف زکوٰۃ ہے اس کو اگر زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال دے دیا جائے اور مالک بنا دیا جائے، وہ مالک ہو گیا اس کا، اب وہ دیتا ہے تو اس کی طرف سے یہ ہدیہ اور عطیہ ہوگا. اب اس کا استعمال ہر جائز چیز میں جائز ہوگا. مدرسوں کی عمارتیں، اساتذہ کی تنخواہیں، ملازمین کی تنخواہیں، یہ جو اس سے دی جاتی ہیں، یہ لوگ تو اس کے مصرف ہیں نہیں، کیسے دی جاتی ہیں؟ اسی حیلہ شرعی کے ذریعے. مگر حیلہ شرعی علماء یہ فرماتے ہیں کہ حیلہ شرعی وہاں اختیار کیا جائے جہاں شرعی ضرورت اور حاجت ہو. بلا وجہ حیلہ شرعی نے اختیار کیا جائے. ہاں کہ جہاں پائیں وہاں اختیار کرنا شروع کر دیں. اچھا صاحب، چلیے دیکھیے متفق علیہ کہاں گئی؟ ہاں متفق علیہ. عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، رواہ البخاری. اور انہی سے روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، ویصیب علیہا، اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے. اصاب یصیب ثواب سے بنا ہے، اور ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا اور بدلہ. ہاں اس پر بدلہ بھی دیتے تھے. رواہ البخاری، امام بخاری سے روایت کیا. اسی لیے اگر کوئی آپ کے ہاں کچھ لے کر آئے، کوشش کیجئے کچھ آپ کے ہاں وہ بھی دے دیجیے اس کو بدلے کا. اس سرکار کی سنت ہے. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا کہ مثلا مثال کے طور پر کوئی پاس پڑوس کا کوئی بھی سالن لے کے آ گیا، تو آپ کے ہاں جو کچھ پکی ہے کچھ چیز تھوڑی سی دے دیجیے اس کو. ہاں یہ سرکار کی سنت ہے. ہاں